أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ بس اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں بطور نصیحت کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا دوسرا نام ہے، اور دین پر عمل کرنے والوں کی زندگی ہمیشہ متوازن رہا کرتی ہے۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی راہ میں، آسان لفظوں میں کہیں کہ درمیانی راہ میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین حکمت عملی میانہ روی ہے، یعنی درمیانی چال سے کام لینا۔ دیکھیں، انسان کے اوپر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرے، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ جو بندہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کی زندگی ہم سب کے لیے مثال ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دونوں طرح کے حقوق ادا کر کے دکھائے ہیں۔ آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی دیکھ لیں، آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت دیکھ لیں، آپ کا رہن سہن دیکھ لیں، آپ کے معاملات دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حقوق ادا کر کے دکھائے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج کے دور کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو عبادات کے اوپر تو بڑی توجہ دیتے ہیں، عبادات کے اوپر بڑا زور اور بڑا دھیان دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی باتوں سے لوگوں کا دل جلتا ہے، ان کے عمل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب باتیں کرتے ہیں تو سچ میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں کے دلوں پر چھری چلا رہے ہوں۔ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھائیوں کو دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خوش اخلاقی کے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے، انسان کو بڑا اچھا ہونا چاہیے، اس کو اچھے اعمال اپنانے چاہیے، لیکن ان کے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں، ان کے پاس تلاوت کے لیے وقت نہیں، ان کے پاس نمازوں میں آنے کے لیے وقت نہیں، ان کے پاس مسجدوں میں آنے کے لیے وقت نہیں،
ان کے پاس دینی لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دونوں طرح کے لوگ مریض ہیں، اس لیے کہ ایک نے تو اللہ رب العزت کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا، اور دوسرے نے اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا۔ یہ دونوں اگر سچ میں اچھے ہوتے تو ایک ہی وقت میں دونوں طرح کے حقوق کو ادا کر رہے ہوتے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، آپ ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے والا بنا دیجئے اور اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ دیکھیں عبداللہ ابن انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں، کل میدان محشر میں اللہ رب العزت پکار کر فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، میں انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں، اور کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو اس کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں۔ اسی طرح دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر 7 سال تک قحط پڑا ہے، اور قحط بھی ایسا پڑا کہ لوگوں نے جانور تک کھا لیے، لوگوں نے مردار تک کھا لیے۔ ایسے میں لوگ میرے پیارے بھائیوں پہاڑوں پر جاتے، وہاں جا کر کے گڑ گڑاتے اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے کہ یا اللہ آپ ہمارے حال پر ترس کھا لیں، لیکن پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہ ہوتی۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ عبادت کرتے کرتے خوش کوڑے کی مانند بھی ہو جائیں تب بھی میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کے حقوق ادا نہ کر دیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں سے غلطی ہو سکتی، باورچی خانے کے اندر برتن دھوتے ہوئے آپس میں برتن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا سکتے۔ اسی طرح دیکھیں دو کتنے ہی ماہر اور کتنے ہی تجربے کار ڈرائیور ہوں، ان کی گاڑیوں کا بھی آپس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح دو تجربے کار ڈرائیور کی گاڑیوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہونا ممکن ہے، اسی طرح دو انسان کتنے ہی اچھے ہوں، اسی طرح دو مسلمان کتنے ہی اچھے ہوں، ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں عفو کا معاملہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جلدی معاف کر دیں۔ اور دیکھیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرے گا، اللہ رب العزت کل آخرت میں اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا کریں اور بات ہی اپنے دل سے نکال دیا کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جو رنجشیں ہیں، اگر ان رنجشوں کو دلوں سے دور نہ کیا جائے تو میرے پیارے بھائیوں سینے میں کینہ رہ جاتا ہے، اور یہی جو رنجشیں باقی رہ جاتی ہیں یہی سچ میں کینہ بن جاتی ہیں، اور کینہ جو ہے وہ دین اسلام کی نگاہ میں بہت ہی بری چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما دیجیے۔ سینہ بے کینہ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سینہ عطا فرما دیجیے جس میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، جس میں کسی دوسرے کے خلاف غیظ و غضب نہ ہو، جس میں کسی بندے کے خلاف غصہ نہ ہو، جس میں کسی بندے کے خلاف دشمنی نہ ہو۔
اور یاد رکھیں مومن کے خلاف تو دل میں کینہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دوسرے بندے سے تکلیف پہنچ جائے تو میرے پیارے بھائیوں اسے معاف کر دیا کریں۔ یاد رکھیں اسے معاف کرنا یہ ہمارے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیا کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس امت کے اولیاء نے، اس امت کے اکابر نے تو معافی کی ایسی ایسی مثال قائم کی ہے کہ سچ میں انسانی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ جاتی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ دیکھیں اس دور کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے وہ حج کے سفر پر گئے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ان کے کچھ پیسے تھے۔ پیچھے سے ایک چور آیا، تھیلا ان کے ہاتھ سے چھینا اور چھین کر کے بھاگ گیا۔ لیکن دیکھیں جیسے ہی وہ کافی دور پہنچا، اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اچانک اسے اپنی آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے قریب آئے کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی مقرب بندہ ہے، اللہ رب العزت کا کوئی محبوب اور پیارا بندہ ہے، اس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور مجھے دکھنا بند ہو گیا۔ بس آپ اتنا کر دیں کہ کسی طرح مجھے اس شخص کے پاس پہنچا دیں، ان صاحب کے پاس پہنچا دیں، میں وہاں جا کر کے ان سے معافی مانگ لوں، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتا یہ ماجرا اور یہ قصہ کہاں پر پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں نائی کی دکان کے پاس، فلاں حجام کی دکان کے پاس۔ لوگ اس کو لے کر کے اس حجام کی دکان کے یہاں پہنچے، اور وہاں جا کر کے اس حجام سے پوچھا کہ بھائی اس حیت کے اور اسی شکل کے کوئی شخص یہاں سے گزرے ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس نائی نے کہا کہ میں انہیں جانتا تو نہیں، نہ مجھے ان کے گھر کا پتہ ہے، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نمازوں کے لیے یہیں سے آتے جاتے، اور اگلی نماز کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ وہ لوگ میرے پیارے بھائیوں انتظار میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ نماز کے لیے اسی وقت تشریف لائے۔ یہ لوگ اس شخص کو لے کر ان کی خدمت میں پہنچے، اس نے جا کر کے ان کے پاؤں پکڑے، ان کے ہاتھ پکڑے، اور ان سے کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اپنی غلطی پر انتہائی نادم ہوں، میں اپنی غلطی پر انتہائی شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے پیسے بھی واپس لے لیں اور مجھے معاف بھی فرما دیں تاکہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اس چور نے جب یہ جملہ سنا کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کا تھیلا چھینا، آپ کے پیسے چھینے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہاں بس میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی، اس کی وجہ سے معاف کر دیا۔
چور کہنے لگا کہ آپ کو وہ بات ضرور بتانی پڑے گی اور میں وہ بات سننا چاہتا ہوں، بلکہ میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے سننے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی۔ دیکھیں ان اللہ والے بزرگ نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں جب میری امت کا حساب و کتاب ہوگا تو میں اس وقت تک میزان کے پاس رہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر تو نے آج اس اللہ کے بندے کو معاف نہ کیا تو کل آخرت میں تیرا یہ مقدمہ بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا، اور جتنی دیر تیرے اس مقدمے میں لگے گی اتنی دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی جنت سے باہر رہیں، اس لیے میں نے فوراً تجھے معاف کر دیا کہ نہ تو میرا یہ مقدمہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا اور نہ میری وجہ سے ہم سب کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب سے غلطی ہونا ممکن ہے، ہم سب سے کوتاہیاں ہونا ممکن ہے، ہم سب سے گناہ ہونے ممکن ہیں، ہم سب سے ایک دوسرے کی دل آزاری کر دینا، ایک دوسرے کا دل دکھا دینا، یہ سارے اعمال ہونے ممکن ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں عفو کا معاملہ کرے، جلدی سے جلدی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے تاکہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں اسے بھی جلدی معاف کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔